صدیقہ، حمیرہ، طیبہ، طاہرہ، علمہ، فاضلہ، فقیہ، ام عبداللہ، حبیبۃ الرسول، صدیق اکبر کی لخت جگر، حبیب کبریا، امام الانبیاء، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ اقدس، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ یقین رکھنے والوں کی والدہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا آج یوم وصال ہے۔ آپ کی زندگی آدھی صدیق اکبر اور آدھی حبیب کائنات کے آنگن میں گزری۔ آپ وہ ہستی جن سے نکاح کی بشارت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں ملی۔ آپ وہ ہستی جن کے لیے جبرائیل امین آسمانوں سے سلام لے کر آتے تھے۔ آپ وہ ہستی جن کے والد دنیا کی سب سے عظیم شخصیت کے یار غار کہلائے اور آپ اسی عظیم شخصیت کے رازوں کی امین بنی۔ آپ وہ ہستی جن سے خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائش کرتے تھے کہ عائشہ تھوڑا پانی بچا دیں، اور پھر پیالے پر اسی جگہ سے پانی نوش فرماتے جہاں اما عائشہ کے لب لگے ہوتے تھے۔ آپ وہ ہستی جن کے بارے میں احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ عائشہ کو تمام عورتوں پر ایسی فضیلت حاصل ہے جیسی سرید کی فضیلت تمام کھانوں پر ہے۔ آپ وہ ہستی جن کے بارے میں سید المرسلین نے فرمایا کہ مجھے عائشہ کے بارے میں تکلیف نہ دو، اللہ کی قسم مجھ پر تم میں سے صرف عائشہ کے بستر پر ہی وحی نازل ہوتی ہے۔ آپ وہ ہستی جن کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری ایام گزارے۔ آپ وہ ہستی جن کی گود میں ہی آپ نے اس دنیا سے پردہ فرمایا۔ اپنی والدہ کی فضیلت بتاتے بتاتے رات گزر جائے گی لیکن حقیقت بیان نہیں کی جا سکے گی، لیکن اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جو ہمیں سیکھنا چاہیے وہ شیئر کرنے کی کوشش ضرور کروں گی۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ اسلام کے پرنسپل پر عمل کر کے عورت کبھی دنیا میں کامیاب نہیں ہو سکتی۔ جن لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے وہ اما عائشہ کی زندگی کو پڑھیں، بڑا افاقہ ہوگا۔ مسلم دنیا کے تمام علماء چاہے مرد ہوں یا عورت آج بھی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے آگے سر جھکائے کھڑے ہیں۔ کسی کو عالم بننا ہے تو اما عائشہ صدیقہ کی طرف دیکھنا ہوگا۔ مفتی بننا ہے یا شیخ الحدیث، کوئی بھی اما عائشہ صدیقہ کی عطا کی گئی تعلیم کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا۔ یہاں تک کہ اما عائشہ وہ خاتون ہیں جن سے صحابہ کرام بھی سیکھنے آتے تھے، اپنے مسائل کا حل دین کی روشنی میں آپ کی بارگاہ سے تلاش کرتے تھے۔ اما عائشہ نے یہ سب عرب کے اس معاشرے میں کیا جہاں ان کی ولادت سے محض چند سال قبل تک بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ جس طرح آج میڈیکل انجینئرنگ، کمپیوٹر ٹیکنالوجی اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی تعلیم کو نہ صرف جدت بلکہ کامیابی کی ضمانت سمجھا جاتا ہے نا، ایسے ہی 1400 سال پہلے عرب معاشرے میں منطق، شاعری، تاریخ، علم الانصاب اور طب کو بادشاہوں کا علم سمجھا جاتا تھا، اور اس وقت بھی اما عائشہ ان علوم کی ملکہ تھیں۔ آج بھی احادیث کی کتابوں میں تقریباً 2000 سے زائد احادیث کی راوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں۔ والدہ عائشہ نے ثابت کر دیا کہ عورت ہونا کسی طور پر بھی کمزوری نہیں ہے۔ آج بھی عورت ہر میدان میں طاقت و رتبہ حاصل کر سکتی ہے، دنیا کے تمام شعبوں میں اپنا مقام بنا سکتی ہے۔ اما عائشہ نے اپنی پاک زندگی سے یہ کر کے دکھایا ہے ہمیں صرف ان خطوط کو فالو کرنا ہے۔